وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہاسپٹل میں داخل ہوئی۔ ایک ایمرجنسی کیس آیا تھا اور اسے سرجری کرنی تھی۔ 2 گھنٹے بعد وہ باہر آئی۔ سرجری کامیاب رہی۔ گھر والوں کی یہ سننے کی دیر تھی کہ سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سارا کو اپنا وقت یاد آ گیا۔ اس کے بابا کی ڈیتھ بھی ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی۔ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ بائی پاس کروا سکتے۔ سارا جس مقام پر تھی اپنے والدین کی وجہ سے ہی تھی، لیکن افسوس کہ آج اس کے والدین زندہ نہیں تھے۔ وہ اپنے کیبن میں آئی۔ ابھی انہی سوچوں میں غلطہ تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ ہادی کی کال دیکھتی وہ چونکی۔ کیا ہوا ہادی، گھر پہنچ گئے ہو؟ باجی کدھر؟ کب سے نہال پاپا کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مل ہی نہیں رہے۔ ہادی کی پریشان کن آواز سنتی سارا اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا مطلب؟ نہال کہاں ہے؟ تم اسے اسکول لینے گئے ہو؟ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ سارا اپنا بیگ اور گاڑی کی کیز اٹھاتی گھبراہٹ میں موبائل کان سے لگائے باہر نکلی۔ باجی جی، میں وقت پر پہنچ گیا تھا، لیکن نہال بابا باہر ہی نہیں آئے۔ سارا اسکول چھان مارا، وہ کہیں نہیں ملے۔ ہادی رو دینے کو ہوا۔ سارا نے حلق تر کرتے گاڑی میں بیٹھے گاڑی نہال کے اسکول کی جانب موڑی۔ میں آ رہی ہوں، کال کاٹ دی۔ پریشانی سے اس سے گاڑی بھی ڈرائیو نہیں ہو رہی تھی۔ ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ جھٹکے سے گاڑی روکی۔ اوہ میڈم، ہوش میں ہو؟ دوسری طرف بائک والا تھا۔ وہ غصے سے بولا۔ سارا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے نم آنکھوں سے سوری بولا اور گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی۔ یا اللہ، میرا بچہ، اسے کچھ نہ ہو، وہ وہیں ہو۔ سارے راستے وہ دعائیں کرتی رہی۔ گاڑی اسکول سے باہر گیٹ پر جھٹکے سے روکتی وہ فوراً نیچے اتری۔ وہیں دوسری طرف سے ولید کی گاڑی آ کے رکی۔ وہ بھی افراتفری میں باہر نکلا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی سارا فوراً اس کی طرف بڑھی۔ آنکھیں خود بخود برسنے کو تیار تھیں۔ ولید اسے نظر انداز کرتا گیٹ پر کھڑے گارڈ سے نہال کا پوچھنے لگا تو وہ وہیں اب بڑبڑایا۔ سر جی، بتایا تو ہے سب بچے چلے گئے ہیں، آپ کا بیٹا مجھے نہیں پتا کدھر ہے۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا تو میں جان لے لوں گا تمہاری۔ ولید غصے سے دھاڑا۔ سارا منہ پر ہاتھ رکھے روتی۔ کہاں ہے وہ ہادی؟ سارا کی طرف مڑ کر پوچھتا وہ لب و لہجے شعلے برسا رہا تھا۔ آنکھیں صاف کرتی وہ ہادی کو کال کرنے لگی۔ نہیں اٹھا رہا۔ ولید نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود کو اشتعال پر قابو پایا۔ سارا، یہ سب تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر نہال نہ ملا، اسے کچھ بھی ہوا، اس ہادی کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ ولید اپنے موبائل پر اپنے دوست انسپکٹر حمزہ کو کال کرتا دھیمی آواز میں غرایا۔ سارا نے ایک دبتی نگاہ اس پر ڈالی اور اسکول کے گیٹ سے اندر بڑھی تاکہ خود اندر جا کر دیکھ سکے۔ گیٹ پہ کھڑے گارڈ کو ولید نے گریبان سے پکڑے اسکول کے اندر کھینچا۔ میرا بیٹا ڈھونڈ کر لاؤ ورنہ اس اسکول کو میں بند کروا دوں گا۔ ولید کی آواز اتنی اونچی تھی کہ در و دیوار لرز اٹھے۔ تبھی سامنے سے ہادی نہال کی گود میں اٹھائے ایک راہداری سے گزرتا باہر لا رہا تھا۔ وہ معصوم ہادی کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے سینے پہ سر ٹکائے ہوئے تھا۔ نہال؟ سارا تڑپ کر آگے بڑھی کہ ولید اس سے پہلے ہادی تک پہنچا اور غصے سے اپنا بچہ اس سے لے لیا اور نہال کو سینے سے لگاتے اسے دیکھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ سارا نے آنسو پہنچتے نہال کو ولید کے سینے سے لگے دیکھ سکون کا سانس لیا۔ کہاں تھا نہال؟ سارا نے ہادی کی طرف دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ اپنی کلاس میں ہی تھا، کھلونے والی سائٹ پر تھا، وہیں سو رہا تھا۔ ہادی نے بھی نہال کو دیکھتے محبت اور سکون سے کہا۔ ولید ایک سخت نظر اس پر ڈالتا واپس مڑا۔ مما؟ نہال کی نظر سارا پر پڑی تو اس کے پاس جانے کے لیے باہیں پھیلائیں۔ سارا نے آگے ہوتے اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ شکر کرو میرا بچہ مل گیا، ورنہ اس اسکول سمیت تم سب کا میں برا حال کرتا۔ ولید اس گارڈ کے گریبان کو پکڑے غصے سے بولتا باہر نکلا۔ سارا نے شرمندگی سے ہادی کو دیکھا۔ میری گاڑی گھر لے آنا، وہ ہادی سے نرمی سے بولتی۔ نہال کا ماتھا چومتی ولید کے پیچھے ہی نکلی۔ ولید کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ایک بار بھی ولید کو نہیں دیکھا تھا۔ ولید نے غصہ ضبط کرتے گاڑی ریورس کی۔ نہال ماں کی گود میں جاتے ہی سکون کر گیا، جبکہ ولید بے سکون ہی تھا۔ اتنے سال بیت گئے لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ مسز واہبہ نے
بیٹے کی تصویر پر ہاتھ پھیرا تو آنسو روانی سے بہنے لگے۔ ولید ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا جو باپ کی مرضی کے خلاف شادی کر کے جلا وطنی کاٹ رہا تھا۔ ولی میرے بچے، اللہ تمہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ٹھنڈی چھاؤں میں رہو میری جان۔ وہ دل ہی دل میں بیٹے سے مخاطب تھیں کہ دروازہ دھیرے سے کھلا اور بہت ہی دھیمے قدموں سے وہ ماں کے پاس آ کر بیٹھتا، ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ مسز واہبہ نے اپنے چھوٹے بیٹے دارم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا میری جان، کیوں اداس ہو؟ وہ ماں تھی، اپنا درد چھپا کر بیٹے کو دیکھنے لگی۔ اماں، آج اس کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ بہت دکھی تھا۔ واہبہ بیگم نے گہرا سانس بھرا۔ کیا کر سکتی تھی؟ بیٹوں کا ساتھ دیتی تو شوہر کے خلاف جانا پڑتا، اور شوہر کا ساتھ دے کر انہیں بیٹوں کا دل توڑنا پڑا۔ ماما، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو دل میں ہوتا ہے وہ نصیب میں کیوں نہیں ہوتا؟ دارم بہت دکھی تھا۔ بیٹا، ہر چیز میں رب کی رضا شامل ہوتی ہے، اسے بھی اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لو۔ کاش مما آپ ساتھ دے دیتی تو مہوش آج۔ بس بیٹا، اب اس کا نام تمہاری زبان پر نہ آئے۔ اب وہ کسی اور کی محرم ہے تو تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم اس کا نام بھی لو۔ ماں کی بات پر وہ دکھ سے آنکھیں میچ گیا۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی اور میرا بندر داخل ہوئی۔ ممانی جان، ماموں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، جلدی چلیں، وہ پریشانی اور عجلت بھرے لہجے میں بولی تو دونوں ماں بیٹا فوراً نواب احمد شاہ کے اسٹڈی روم کی جانب بھاگے۔ بابا، دارم ان کو ایک طرف کرسی پر بیٹھے سر ڈھل کے دیکھ تڑپ کر آگے بڑھا۔ دارم، کیا ہوا تمہارے بابا کو؟ واہبہ بیگم کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ دارم نے ان کی نبض چیک کی اور دل کی دھڑکن کو سنا جو بہت ہی سلو چل رہی تھی۔ ملازم کے سہارے انہیں گاڑی میں ڈالتے وہ ہاسپٹل پہنچے۔ اس وقت وہ ایک ہارا ہوا انسان لگ رہا تھا جس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہا تھا۔ ایک طرف نہ محبت ملی اور اب باپ بھی آئی سی یو میں تھا۔ دارم، کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز؟ کیا ہوا ہے تمہارے بابا کو؟ واہبہ بیگم نے پریشان ہوتے دارم سے پوچھا تو وہ ماں کو تسلی دیتے ہوئے آئی سی یو کی جانب دیکھنے لگا کہ تبھی ڈاکٹر سلیمان باہر نکلے۔ آپ کو آپ کے والد بلا رہے ہیں۔ دارم اپنی ماں کو وہیں میرب کے پاس چھوڑتا ہوا خود اندر آئی سی یو کی جانب بڑھا۔ بابا، وہ باپ کا ہاتھ تھامے انہیں اپنے ہونے کا احساس بخش رہا تھا۔ تم بھی چلے جاؤ گے نا؟ ولی کی طرح وہ بمشکل آکسیجن ماسک ہٹاتے ہوئے دارم سے کہنے لگے، ایسا کبھی نہیں ہوگا بابا جان، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ دارم نے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے آنکھوں سے لگایا، پھر نکاح کر لو ابھی اسی وقت میرب سے۔ ان کی بات پر دارم گونگ رہ گیا۔ ابھی تو محبت کا زخم ملا تھا، اس سے اس کی محبت چھین لی گئی تھی، اور اب کسی اور کو وہ اپنی زندگی میں کیسے شامل کر لیتا؟ جبکہ اس لڑکی سے دارم کو نفرت ہی کچھ الگ قسم کی تھی۔ اگر اپنے بابا کی زندگی چاہتے ہو تو میرب سے۔ ان کا سانس اکڑنے لگا۔ بابا، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، آپ پلیز خود کو سنبھالیں، ضرورت ہے ہمیں آپ کی۔ وہ آگے ہو کر ان پر جھکتا، ان کا مان بڑھا گیا۔ وہ آسودگی سے گہرا سانس بھر گئے اور پھر چند ثانیے گزرے تھے کہ بہت سادگی سے اور خاموشی سے ہاسپٹل کے آئی سی یو میں دارم اور میرب کا نکاح ہو گیا۔ احمد شاہ کو جیسے سکون سا آ گیا، لیکن دارم کا چین اور سکون غارت ہو گیا۔ سارا نہال کو سلاتی ٹیرس میں آ گئی۔ ٹھنڈی ہواؤں کے دوش پہ اس کے بال بکھرے جا رہے تھے، لیکن وہ گزرے ان 5 سالوں کے ماہ و سال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ ہاں، ان 5 سالوں نے ولید کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ شادی کے 1 سال، صرف 1 سال اس نے بہت محبت لٹائی، اتنی کہ سارا خود کو عرش پر اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ لیکن ان 4 سالوں میں تو سب کچھ بدل گیا۔ ہاں، ولید کا پیار بدل گیا۔ سارا کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کے گرے۔ نہال کے آنے کے بعد وہ بس نہال کا ہو کر رہ گیا، لیکن ان کے بیچ کی دوری کی وجہ نہال نہیں تھا، بلکہ اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیوں کھڑی ہوں؟ سارا نے آواز پر چونکتے مڑ کے دیکھا تو ولید سینے پر بازو باندھے کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سارا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہادی کو سمجھا دینا،
اب نہال سے وہ دور رہے، ورنہ میں کوئی سخت فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ آواز دھیمی تھی لیکن لہجہ سخت تھا۔ سارا نے نظر اس پر سے ہٹا لی۔ ہادی 15 سال کا ایک بچہ تھا جسے 2 سال پہلے ہی وہ اپنی دوست کے گاؤں سے شہر لائے تھے۔ ایک حادثے میں اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ سارا ہمیشہ سے نرم دل تھی، اسے بیٹا بنا کر گھر لے آئی۔ وہ ان کے گھر آتے ہی بہت اداس تھا، لیکن نہال کو پا کر وہ سب بھول گیا تھا۔ وہ معصوم پڑھنے سے زیادہ نہال کے ساتھ رہتا۔ آج بھی نہال کے آنے والی برتھ ڈے کی تیاری کے لیے اس نے اسکول سے چھٹی کی تھی۔ وہ 1 ہفتہ پہلے ہی تیاریوں میں لگ جاتا تھا، لیکن آج بہت برا دن تھا، شاید اس کے لیے۔ سارا صرف افسوس کر کے رہ گئی۔ ولید واپس اندر کی جانب بڑھ چکا تھا، جھک کے اپنے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کی طرف کروٹ لیے اس کے ننھے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ یکٹک اپنے بچے کو دیکھے گیا۔ سارا نے ٹیرس کا گلاس ڈور بند کیا اور پردے برابر کرتی اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ اب اسے ولید کے سونے کا ویٹ کرنا تھا، کیونکہ وہ سلیپنگ پلز لیتی تھی اور یہ تقریباً وہ پچھلے 1 سال سے لے رہی تھی، جس وجہ سے اب وہ سکون کی نیند سو جاتی تھی، ورنہ اس کی بہت سی راتیں جاگ کر کٹی تھی۔ سارا نے لائٹس آف کرتے لیمپ آن کیا۔ نہال کو دیکھتی وہ بھی اس کی طرف کروٹ کر کے لیٹی تھی۔ نہال 4 سال کا تھا، پر ولید ایک لمحے کو بھی اسے خود سے جدا نہیں کرتا تھا، لیکن اپنی اور اپنی بیوی کے بیچ کی دوری کو وہ نہ سمجھ سکا، نہ مٹا سکا، یا شاید جان بوجھ کر انجان رہنا چاہتا تھا۔ سارا کے لیٹنے پر اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ سارا کے دل میں ٹیس سے اٹھی، آنکھیں خود بخود بھیگنے لگی۔ یہ بے اعتنائی، یہ بے رخی وہ اب چاہ کر بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی۔ سیدھے لیٹتے اس نے چھت کی جانب دیکھا۔ آنسو گر کر تکیے میں جذب ہوئے۔ ہر ایک شکوہ لبوں کی اوٹ کے پیچھے چھپانا ہے، بکھر کر، ٹوٹ کر، خود میں سمٹ کر مسکرانا ہے۔ ایک نظر ولید کی جانب دیکھتے کروٹ لیتے وہ بھیگی آنکھوں سے خود پہ مسکرائی۔ احمد شاہ کو گھر لے آئے تھے۔ وہ پہلے سے کافی بہتر تھے، لیکن ڈاکٹرز نے بہت احتیاط برتنے کا کہا تھا۔ دارم بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ پہلے بھی وہ بس ضرورت کی ہی باتیں کرتا تھا، اور اب تو بس بالکل چپ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ البتہ باپ کی ہر طرح سے کیئر کرتا اور توجہ دے رہا تھا۔ دل کو مار کے اپنوں کے لیے جی رہا تھا۔ تھکا ہارا وہ بھی روم میں آیا تھا، باپ کو میڈیسن دے کر انہیں بھرپور تسلیوں اور اپنے ہونے کا مان بخش چکا تھا۔ شاور لے کر جیسے ہی وہ باتھ روم سے باہر نکلا، میرب اس کے روم میں کافی کا مگ لیے کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دارم کے چہرے پر ناگواری سی چھانے لگی۔ ممانی جان نے آپ کے لیے کافی بھجوائی ہے، یقیناً آپ تھک گئے ہوں گے، اس کی شدید طلب ہوگی آپ کو۔ نہیں چاہیے، لے جاؤ یہاں سے، وہ کرخت لہجے میں گویا ہوا۔ شیشے کی جانب بڑھا رہے، سرتاج پی لے، غم ہلکا ہو جائے گا، ورنہ سر درد چڑھ گیا تو ساری زندگی کا روگ بن سکتا ہے۔ میرب نے اس کے پاس آ کر طنز اور ہمدردانہ لہجہ اپناتے کہا، تم سے مشورہ نہیں مانگا، اپنی لمٹ میں رہو اور جاؤ یہاں سے۔ دارم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کہیں غائب کر دیتا۔ کچھ پل وہ اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ کافی کا مگ ایک طرف رکھتے وہ سر نفی میں ہلاتی افسوس کرنے لگی۔ بہت دکھ کی بات ہے نا، ہم جسے چاہیں وہ ہمیں نہ ملے، اور جس سے نفرت ہو رب اسے ہی آپ کی قسمت میں لکھ دے۔ بہت بڑا امتحان ہے نا۔ اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ دارم نے لب بھینچے اسے کلائی سے جکڑے اپنے قریب تر کیا کہ وہ ایک دم بوکھلا سی گئی۔ اپنی سانسوں سے بھی قریب تر کرتا وہ تپش زدہ سانسوں کو اس کے چہرے پر انڈیلتا سخت قہر کی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرب کو اب اپنی زبان کی تیزی پہ تپ چڑھی تھی۔ تمہاری اس زبان کے جوہر میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے اتنی ہی کھولنا جتنی بعد میں سہن کر سکو۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کے سخت کھردرے ہاتھوں کی گرفت پہ وہ نازک سی میرب تڑپ ہی اٹھی۔ اگلے ہی لمحے دارم نے اسے جھٹکے سے پرے دھکا دیتے چھوڑا۔
تمہیں پکڑنے، تمہیں چھونے کا مجھے کوئی چاہ نہیں چڑھا، اسی لیے آئندہ میرے روم میں آنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتا میرب کو بہت اونچائی سے نیچے گرا گیا۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ "You know Mr. دارم, you not deserve a girl like me." وہ شہادت کی انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے مضبوط لہجے میں بولی، "آپ سے نکاح کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے جس پر میں تمام عمر پچھتاؤں گی۔ ڈونٹ وری، پچھتانے کا موقع نہیں دوں گا۔ اس سے پہلے ہی تمہیں اپنی زندگی سے ناک آؤٹ کر دوں گا۔ اس کی بات کاٹتے وہ نفرت اور حقارت سے بولا۔ ایک پل کو میرب چپ سی ہو گئی۔ اگر ناک آؤٹ ہی کرنا تھا اس شخص نے تو نکاح کیا ہی کیوں؟ یقیناً باپ کے مجبور کرنے پہ۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مجھے اس وقت کا بے صبری سے انتظار رہے گا مسٹر دارم شاہ، جس دن ہم الگ ہوں گے۔ یہ کہہ کے پلٹنے لگی لیکن پھر رک کے پلٹی اور طنز سے دارم کو دیکھا۔ مجھے طلاق دے کے بھی آپ کو وہ لڑکی کبھی نہیں ملے گی، یاد رکھیے گا۔ وہ ملے نہ ملے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ تم سائٹ پہ ہو۔ وہ پھر سے اسے تپانے سے باز نہ آیا۔ میں سائٹ پہ ہی ہونا چاہتی ہوں تاکہ آپ سے الگ ہو کے میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکوں۔ اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھتی بھرپور جواب دیتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ دارم اندر ہی اندر بے شتاب کھاتا رہ گیا۔ اپنے کمرے میں آتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کوئی اس قدر بھی ظالم ہو سکتا ہے کیا؟ کتنے عرصے سے وہ اس شخص کو دل میں بٹھائے ہوئے تھی اور آج سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں کوئی اور لڑکی تھی۔ اس نے یہ نکاح صرف اپنے ماموں جان کی خواہش پہ کیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کسی اور سے پیار کرتا ہے۔ پھر بھی میرب سر جھٹکتے ونڈو کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ تبھی اس کے موبائل پہ کال آنے لگی تو وہ ڈسٹرب ہوتے کال پک کر گئی۔ میرب پلیز یار ایک بار بات تو سن لو۔ پھر کبھی کچھ نہیں کہوں گا۔ میں جانتا ہوں میری شکل سے بھی تم نفرت کرتی ہو، تمہاری نظر میں میرا پیار صرف ردی ہے، پر تم سے بھیک مانگتا ہوں کہ ایک بار مجھ سے مل لو۔ میں پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے ایک بار تم سے ملنا چاہتا ہوں، بس آخری بار۔ وہ منتیں کر رہا تھا۔ میرب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ محبت کتنا درد دیتی ہے، کتنا ذلیل و خوار کرتی ہے، یہ اس سے بہتر اور کون جان سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ آج پہلی بار اس سے ملنے کی حامی بھر گئی۔ وہ اس سے سچی محبت کرتا تھا، لیکن میرب نے کبھی اس کو بڑھاوا نہ دیا، بلکہ ہمیشہ اس کا دل توڑتی آئی ہے۔ وہ شاید آج محبت میں اس کا دل بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اسے سزا ملی تھی۔ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہوں اور وہ کسی اور سے پیار کرتا ہو تو یہ اذیت بڑی دردناک ہوتی ہے۔ وہ میٹنگ روم سے نکلا تو اس کے موبائل پر ولید کی کال آ رہی تھی۔ وہ ماتھا مسلتا کال پک کر گیا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بابا کیسے ہیں اب؟ فوراً سے پوچھا۔ بہتر ہیں، مختصر جواب دیا۔ کیسے ہو اچانک؟ ولید کی پریشان کو آواز ابھری تو دارم نے مختصر بات بتا دی۔ کیا تم نے میرب سے نکاح کر لیا؟ ولید نے دکھی دل سے پوچھا۔ کرنا پڑا، نہ کرتا تو بابا۔ دارم جب تم کسی اور سے پیار کرتے تھے تو میرب سے نکاح کر کے اس کی زندگی کیوں برباد کی؟ ایک دم سے وہ غصہ ہوا۔ دارم نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ وہ اس کا بڑا بھائی تھا، بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم نے میرب کے ساتھ اتنی ناانصافی کی۔ بھائی، آپ کو سب کے ساتھ ہوئی ناانصافی اور زیادتی دکھائی دیتی ہے، اور جو میرے ساتھ ہوا وہ مجھ سے میری محبت چھین لی گئی۔ مجھے مجبور کیا گیا کہ ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کروں جسے میں قطعی پسند نہیں کرتا۔ کیا میرا دل نہیں، میرے جذبات نہیں، میری تو کسی کو فکر ہی نہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گیلا کر گیا۔ ولید ایک دم چپ سا ہو گیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ ولید کو ہر بات کے لیے اپنا آپ قصوروار لگنے لگا تھا۔ آپ کا کیا قصور بھائی؟ میرے نصیب میں ہی یہ سب لکھا تھا اور ایسا ہی ہونا تھا۔ بابا کو لگتا تھا خاندان سے باہر پسند کی شادی کر کے میں انہیں چھوڑ جاؤں گا آپ کی طرح، اسی لیے انہوں نے مہوش کو میری زندگی سے نکال کے میرب کے نام کی بیڑیاں ڈال دیں۔
وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے بے بسی کے عالم میں بولا، تم میرب کو ڈائیورس دے دو۔ ولید کی بات پر دارم کا جی چاہا دیوار میں ٹکرے مارے، بھائی بھابھی کیسی ہیں اور نہال؟ وہ بات کو پلٹ گیا۔ ولید جانتا تھا وہ مزید اس ٹاپک پر بات نہیں کرے گا، اسی لیے خود بھی ایوائڈ کر گیا۔ سوتے میں ایک دم سے کسی بہت برے احساس کے ساتھ ولید کی آنکھ کھلی۔ وہ کام کرتے کرتے لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہیں صوفے پہ سو گیا۔ اچانک سے آنکھ کھلی جیسے کوئی بہت اپنا تکلیف میں ہو۔ ولید کا دل بے چین ہو اٹھا۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتا وہ کمرے کے دوسرے حصے کی جانب آیا، جہاں اس کا جان سے پیارا بیٹا نہال سو رہا تھا۔ سارا وہاں نہیں تھی۔ ولید کے ماتھے پہ بل پڑے، کہاں ہے سارا؟ ابھی وہ آواز دیتا کہ اسی لمحے سارا باتھ روم سے نکلی۔ اس کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ اس نے بمشکل دیوار کا سہارا لیتے سر اٹھا کر ولید کو دیکھا، جس کی گہری نظریں اسی پہ ٹکی تھیں۔ وہ وہیں تھم گئی۔ ولید اس کی جانب بڑھا اور اس کا نم چہرہ دیکھا۔ ولید کو اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ لہجہ سرد تھا لیکن فکر مندی صاف واضح تھی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ سارا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے آگے بڑھنا چاہا کہ پھر سے لڑکھڑائی۔ ولید نے فوراً اسے اپنی باہوں میں تھاما۔ تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ ولید اب صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ سارا ایک ڈاکٹر تھی اور وہ اچھے سے اپنی کیئر کرتی تھی۔ بہت کم بیمار ہوتی تھی وہ، لیکن آج اس کو اتنے عرصے کے بعد بہت قریب سے دیکھا تو ولید کو بہت کمزور لگی۔ اس کے چہرے میں زردیاں گھلی ہوئی تھیں، آنکھوں میں بے انتہا ویرانی تھی۔ ولید کا دل کٹ سا گیا۔ اسے لے جاتے بستر پر بٹھایا۔ تمہارا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہے سارا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کا ماتھا چھو کے دیکھنے لگا۔ فکر نہ کریں، بس وہ شام کو تھوڑا سا کھا لیا تھا، شاید بدہضمی ہو گئی۔ وومیٹنگ ہوئی ہے۔ ولید کے ماتھے پہ بل پڑے۔ سارا نے سر جھکایا، اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا دل پھر سے گھبرا رہا تھا۔ وہ پھر سے باتھ روم جانا چاہ رہی تھی لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ اٹھ پاتی۔ ولید نے اسے سہارا دیتے باتھ روم لے کر گیا۔ وومیٹنگ سے سارا کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ ولید سارا کو سنبھالتے باہر لایا اور نہال کو ہادی کے پاس چھوڑتا۔ سارا کے لیے وہ ہاسپٹل کی جانب نکلا۔ سارا میں اس وقت بالکل ہمت نہیں بن پا رہی تھی کہ وہ ولید کو روک سکتی۔ بے بسی سے وہ اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی جو پریشانی میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ مسٹر ولید، آپ کی مسز 4 ویک پریگننٹ ہیں اور بہت زیادہ ویک ہیں۔ ان کو بہت کیئر کی ضرورت ہے، کائنڈلی ان کا خیال رکھیے گا، ڈاکٹر سمرا نے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں ولید سے کہا۔ وہ سارا کو اسی کے ہاسپٹل میں لایا تھا۔ ڈاکٹر سمرا کی بات پر ولید نے ششدر ہوتے سارا کو دیکھا جو سر جھکائے اپنی گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میں نے کچھ میڈیسنز لکھ دی ہیں، وہ انہیں پراپر دے دیجیے گا اور ان کی ڈائٹ کا اچھے سے خیال رکھیں۔ ڈاکٹر سارا، یو آر آلسو ڈاکٹر، یو نو بیٹر دین می۔ اس کنڈیشن میں آپ کو اپنی کتنی کیئر کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر سمرا نے مسکرا کر سارا سے کہا تو سارا اس بات میں سر ہلا گئی۔ جی شکریہ۔ ولید سارا کو لیے باہر آ گیا۔ میڈیسنز لیتا وہ بالکل اسپاٹ چہرے کے ساتھ آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ گاڑی کو گھر کی جانب موڑا تو سارا نے سیٹ کے پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں موند لی۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں مجھے یہ بات بتانی چاہیے تھی؟ بنا اس کی جانب ایک نگاہ بھی کیے وہ ڈرائیونگ کرتے بے تاثر لہجے میں بولا۔ سارا کا دل دھڑکا۔ وہ کیا جواب دیتی اسے؟ کیا اسے خود نہیں پتا تھا کہ ان کے بیچ کتنے فاصلے آ گئے تھے؟ کچھ بھی شیئر کرنا بے معنی سا ہو گیا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، مجھے یاد نہیں رہا، سارا نے فوراً سے جواب دیا۔ ولید نے ماتھے پر بل ڈالے اسے ایک نظر دیکھتے گھر کے قریب گاڑی کا موڑ کاٹا۔ یہ اتنی غیر اہم بات نہیں تھی جو تمہیں بتانی یاد نہیں رہی۔ چوکیدار کے گیٹ کھولنے پر ولید نے گاڑی گیٹ کے اندر داخل کرتے تیکھے لہجے میں کہا اور جھٹکے سے گاڑی روکی۔ سارا نے ایک نظر اپنے محبوب شوہر کو دیکھا۔ مجھے ان گزرے ماہوں سال میں یہ اندازہ نہیں ہو سکا آپ کے لیے کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم، سوائے اس کے کہ میں اہم نہیں۔
سارا دھیمے لہجے میں بنا کسی تاثر کے کہتی۔ گاڑی سے نیچے اترتی، پورچ کا حصہ کراس کر گئی۔ ولید ہاتھ کا مکہ بنا کر اسٹیئرنگ پر مار گیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے رویے کو سارا کے ساتھ نہیں بدل پا رہا تھا۔ اندر بڑھا تو ہادی سامنے ہی تھا۔ سب ٹھیک ہے نا بھائی؟ باجی؟ ہادی کو فکر ہوئی۔ سب ٹھیک ہے، جاؤ تم آرام کرو۔ ولید اسے مطمئن انداز میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سارا کو بستر پر نہال کے پاس لیٹے دیکھا۔ وہ بالکل نارمل انداز سے نہال کا ننھا ہاتھ تھامے لیٹتے اسے چومی آنکھیں موند گئی تھی۔ کیا یہ وہ سارا تھی؟ خود سے سوال کرتا وہ چونکا۔ کیا تم بھی وہی ولید ہو؟ ضمیر نے جھنجھوڑا تو سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ دارم اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ سگنل پر گاڑی روکے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب اچانک اس کی نگاہ ایک گاڑی پر جا ٹھہری۔ اس گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر تو کوئی انجان لڑکا تھا، پر اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی لڑکی کوئی عام نہیں تھی، وہ میرب تھی، ایک غیر مرد کے ساتھ۔ سگنل کھل چکا تھا۔ وہ گاڑی کو ٹرن لیتا اپنی گاڑی ان کے پیچھے لگا گیا۔ ان کی گاڑی ایک ریسٹورنٹ پر جا کر رکی تھی اور دونوں اندر کی جانب بڑھے۔ دارم کا دماغ سخت گھوما۔ اس کی زندگی میں کوئی اور شخص تھا تو اتنی پارسا بن کے سب کے سامنے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ مجھے پہلی محبت کے طعنے دینے والی یہ خود کسی اور کو پسند کرتی ہے، دوغلی لڑکی۔ آج تو اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے گاڑی سے اترا۔ اب اس کا رخ اندر کی جانب تھا جہاں نہ جانے وہ کیا طوفان کھڑا کر دینے والا تھا۔ کیا لوگی؟ بلال بہت متانیت سے بولا۔ کچھ بھی نہیں، تم جانتے ہو تمہارے مجبور کرنے پر آج میں تمہارے ساتھ آئی ہوں، پہلی اور آخری دفعہ، اور تمہیں صاف بتا رہی ہوں کہ اب میرا نکاح ہو چکا ہے، اسی لیے کسی امید میں مت جینا۔ وہ اسے صاف لفظوں میں بولتی اسپاٹ انداز اپنائے ہوئے تھی۔ جانتا ہوں میری پہنچ سے بہت دور چلی گئی ہوں، وہ افسردہ ہوا، لیکن یہ بھی جانتا ہوں وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے، وہ تمہارے ساتھ سنسیئر نہیں، پھر تم کس آسرے پر اس کے ساتھ رہو گی؟ اپنے ساتھ ظلم مت کرو میرب، مجھے دیکھو، میری طرف۔ میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں، دل سے تمہاری عزت کرتا ہوں، پلیز سمجھو میرب، ابھی بھی وقت ہے، اس شخص سے ڈیورس لے لو۔ میرب ابھی اسے کوئی جواب دیتی کہ اچانک ہی ایک طرف سے آتے دارم نے بلال کو گریبان سے جکڑا۔ وہ اس کی کہی ساری بات سن چکا تھا۔ ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر دے مارا تو وہ تڑپ ہی گیا۔ بے اختیار میرب کے منہ سے چیخ نکلی، تو ہے کون؟ ہاں، میری بیوی کو ورغلا رہا ہے؟ دارم کی بات پر میرب نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے الفاظ سنتی ایک دم تھمی تھی۔ بلال منہ سے خون کو صاف کرنے لگا اور طنزیہ مسکان سے ہنسا۔ بیوی نہیں، منکوحہ ہے وہ، اور وہ بھی انچاہی۔ تم تو مہوش سے پیار کرتے تھے نا، پھر کیسے نکاح کر لیا میرب سے؟ اس کی بات پر دارم نے ایک اور مکہ اسے چڑھ دیا۔ دارم؟ میرب چلائی۔ چپ۔ اس کے جواب پہ دارم اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں دھاڑا کہ وہ میرب کا سانس رک گیا۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر وارن کرتی آنکھوں سے سخت تنبیہ کر رہا تھا۔ بہت سے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کر انہیں چھڑانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ آئندہ میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ آج تو زندہ چھوڑ رہا ہوں، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اسے زور سے پش کرتا میرب کو کلائی سے زبردستی جکڑتا باہر کی جانب بڑھا، جبکہ بلال سر نفی میں ہلاتا خود کو سنبھالتا انہیں جاتا دیکھنے لگا۔ لیکن وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا، اسے بھی اب پاکستان سے چلے جانا تھا۔ باہر لاتے اسے غصے سے پیسنجر سیٹ پر پٹک گیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آتا گاڑی کو سپیڈ کے ساتھ روڈ پر ڈالا۔ میرب نے ابھی تک سانس روکی ہوئی تھی، بہت ہی سہم کے وہ دارم کو دیکھ رہی تھی جس کا غصے سے برا حال تھا۔ گھر لاتے وہ سیدھا اسے روم میں لے جاتا، دروازہ لاک کر گیا۔ چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ اسے دیوار کے ساتھ پن کیے اس کو مکمل اپنے حصار میں لے گیا۔ کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ بولو، کیوں گئی تھی ملنے اس سے؟ بولو۔ چھوڑے مجھے، اس کے جارحانہ انداز پر دل ملا گئی۔ میں آپ کو جواب دے نہیں، سمجھے آپ؟
اس بار وہ بھی اپنا غصہ نکالتے اسی کے انداز میں بولی تو دارم نے اس کا چہرہ دبوچا۔ تم میرے نکاح میں ہو، میرے حکم کی پابند، تم مجھے جواب دہ ہو، تم کہاں جاتی ہو، کس سے ملتی ہو، ہر سوال کے لیے جواب دہ ہو۔ وہ میرب کی آنکھوں میں غراتے بولا، ہر بات کی میں پابند ہوں، آپ کسی بات کے پابند نہیں ہیں۔ وہ دکھ سے آنسو بہاتے گویا ہوئی، میں تم سے نکاح کے بعد کس سے ملا، بتاؤ مجھے۔ اب وہ دیوار پہ ہاتھ مارتا بولا، اگر تم مجھے میوش کے لیے تانے دینے کا سوچ رہی ہو تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو تو بہتر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی تم اچھے سے جانتی ہو۔ میں ذہن سے نکال دوں؟ کیا وہ آپ کے دل سے نکلے گی؟ نہ جانے وہ اس سے اس طرح کے سوال کر رہی تھی۔ وہ بھی کیوں؟ نکلے یا نہ نکلے، تم اس طرح کی حرکتیں کر کے ضرور میرے دل سے اتر جاؤ گی۔ اس کی بات پہ میرا اندر تک سلگ اٹھی۔ مجھے شوق بھی نہیں ہے آپ کے دل میں اترنے کا، اچھا ہے دل سے اتر ہی جاؤں۔ اس کے لہجے میں کس قدر درد تھا دارن نے اچھے سے محسوس کیا، لیکن نظر انداز کر دیا۔ تمہاری اس بات کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ میرے دل میں تمہیں اترنا نہیں تو کیا کسی اور کے دل میں اترنا چاہتی ہو؟ آپ ہیں ہی برے۔ اسے سینے پہ ہاتھ رکھے پیچھے پوچھ کر گئی۔ میں ایسی لڑکی نہیں تو پھر کیوں ملنے گئی تھی اس شخص سے؟ وہ ابھی تک اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ آخری بار ملنا تھا اس سے، اس کی بات سننے گئی تھی۔ وہ اپنی گال سختی سے رگڑے تو وہ لالی چھلکانے لگے۔ بہت ہمدردی ہو رہی تھی اس سے جو اس کی بات سننے چلی گئی۔ طنز کیا تو کیا کرتی؟ مجھے ڈر لگا، میں ڈر گئی تھی بد دعا سے، کہیں مجھ سے اس شخص کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ وہ پیار کرتا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن میں کون ہوتی ہوں کسی کا دل دکھانے والی؟ ڈر لگتا ہے مجھے بد دعا سے۔ وہ اب کی بار چلائی، میں نہیں جانتی وہ سچا ہے یا جھوٹا، اس کا پیار سچا ہے یا جھوٹا، مجھے کچھ لینا دینا نہیں، پر اس نے مجھے بد دعا دے دی تو؟ اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ کیسی بد دعا؟ اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ اسے اس کی محبت نہیں ملی اور اس نے مجھے بھی وہی بد دعا دے دی تو کہ مجھے میرا پیار نہ ملے۔ وہ اب کی بار سرگوشی میں بول رہی تھی، پر دارم نے سن لیا۔ کون ہے تمہاری محبت؟ اس کا دل نہ جانے کیوں زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس کے سوال پر میرب کی دھڑکنیں بھی تیز ہوئیں اور سر نفی میں ہلایا۔ بتاؤ مجھے۔ وہ بزد ہوا، پلیز چھوڑیں مجھے نہیں بتانا۔ وہ ایک دم سے پینک ہوئی۔ وہ کیسے اس شخص پر کھل سکتی تھی، نہیں بتا سکتی تھی۔ ابھی وہ جانتا نہیں تھا کچھ بھی، تو وہ اسے دھتکار رہا تھا۔ جس دن جان گیا اس دن تو شاید اسے چھوڑ ہی دے، پر چھوڑنا تو اسے تھا ہی۔ بتاؤ مجھے میرب۔ وہ اسے دونوں بازوں سے تھامے جھنجھوڑ کے، آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ اس دن بتاؤں گی، وہ ہچکی بھرتے بولی، جس پہ دارم اسے دیکھتے طنزیہ ہنسی ہنسا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دو، تمہیں یہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، لیکن چھوڑوں گا نہیں۔ وہ پختہ لہجے میں غرایا۔ کیسے مرد ہیں نا آپ، خود جو مرضی کریں لیکن اپنے نکاح کی عورت سے نہ محبت کرنی ہے نہ کسی اور کے لیے چھوڑنی ہے۔ میرب جس کا دل دارم کی بات سن کر ایک دم آسودہ ہوا، لیکن اپنے لفظوں سے پھر بھی دارم کا دل دکھانا نہ بھولی۔ کس کے لیے چھوڑوں تمہیں؟ وہ بات میں سے صرف اپنے مطلب کی بات نکال رہا تھا، کسی کے لیے نہیں۔ مجھے جانے دے۔ وہ ضد چاہ گئی۔ آئندہ اگر اس شخص سے ملی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ اس کی بات پر ایک پل کو ٹھہر کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ کاش میں بھی آپ سے یہ کہہ سکتی کہ میرے علاوہ کسی اور کو چاہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی کہتے وہ نکلتی چلی گئی، جبکہ دارم کے لیے ایک احساس چھوڑ گئی، ایک لمحہ چھوڑ گئی۔ سارا بہت بری طرح روئی جا رہی تھی۔ آج صبح ہی تو ولید نے اسے ہاسپٹل سے آف لینے کا کہا تھا اس کی طبیعت کی وجہ سے، لیکن وہ نہیں مانی، جس پہ ولید یکدم چپ سا ہو گیا۔ شاید وہ اپسٹ تھا۔ کیا ہوا تھا؟ وہ کیا چاہتا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ کیوں؟ کیسے ہو گیا ایکسیڈنٹ؟ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ڈاکٹر سہیل ایمرجنسی میں اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ اس کی تو ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ ایمرجنسی کا رخ بھی کرتی۔
رو رو کے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ نہال اسکول تھا اور ہادی نے واپسی پہ اسے ساتھ لے کر آنا تھا۔ بہت مشکل سے ہی صحیح ولید ہادی کے لیے واپس مان گیا تھا۔ ڈاکٹر سارا، آپ کو ڈاکٹر سہیل اندر بلا رہے ہیں۔ نرس نے آتے ہی اسے خیالوں سے چونکایا۔ وہ ہمت کرتی آنسو پہنچتی اٹھی تھی، لیکن واپس ڈھیس ہی گئی۔ اس کو چکر سے آنے لگے۔ وہ چاہ کر بھی اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا حوصلہ جواب دے گیا تھا۔ وہ ولید کو ایسی حالت میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ وہ آج بھی اس سے دیوانوں کی طرح محبت کرتی تھی، عشق کرتی تھی، بے انتہا چاہتی تھی۔ لبوں نے اظہار چھوڑا تھا تو کیا ہوا؟ دل میں عشق تو اب بھی جنون بن کر رہتا تھا۔ نرس نے اسے فوراً تھاما۔ آپ ٹھیک ہیں ڈاکٹر؟ نرس گھبرا گئی۔ سارا نے حلق تر کرتے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ڈونٹ وری، آپ کے ہسبینڈ اب خطرے سے باہر ہیں۔ آپ چلیں میرے ساتھ؟ نرس اس کا خیال کرتی اسے تسلی دیتے اپنے ساتھ ایمرجنسی وارڈ میں لائی تھی، جہاں ولید مشینوں میں جکڑا تھا۔ سارا کے قدموں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ وہ سو رہا تھا۔ کیا وہ بے ہوش تھا؟ سارا کے دماغ نے خود ہی سوالوں کے تانے بانے بننے شروع کر دیے۔ آ جائیں ڈاکٹر سارا، اندر آئیں۔ ڈاکٹر سہیل نے ڈاکٹر سارا کو دیکھتے ہوئے انہیں اندر آنے کو کہا۔ سارا نے انہیں یاس و امید سے دیکھا۔ وہ کچھ بھی ایسا برا نہیں سننا چاہتی تھی جو اس کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیتا۔ ڈاکٹر سارا، آر یو اوکے؟ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ایسے کیسے ہمت ہار سکتی ہیں؟ اس بات کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر سہیل نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے تنبیہی انداز میں کہا۔ سارا کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع ہونے لگے۔ وہ لب سے ایک لفظ نہیں بول پا رہی تھی، بس نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ ولید کو یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر سہیل نے اس کی نظروں کا ارتکاز دیکھا تو گہرا سانس خارج کیا۔ ڈونٹ وری، ہی از آل رائٹ۔ ڈاکٹر سہیل نے اس کی تسلی کرائی تو سارا نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ ولید کے بغیر تو وہ خود کو بالکل اکیلا سمجھنے لگی تھی۔ آج شدت سے احساس ہوا تھا کہ ولید سے ناراضگی اپنی جگہ، لیکن ولید اس کے لیے سب سے زیادہ خاص ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ خاص وہی ایک انسان تھا۔ کہ یہ ہوش میں کیوں نہیں ہارے؟ سارا نے بات بھی کی تو کیا بات کی۔ دیکھیں ڈاکٹر سارا، یہ بھی میڈیسن کی زیر اثر ہے، کچھ دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ شکر کریں کوئی میجر ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ اب آپ فکر مت کریں، اوکے؟ بی بریو۔ ہم تو ایک ڈاکٹر ہیں نا، ہمیں تو دوسروں کو حوصلہ دینا چاہیے۔ یہاں آپ خود حوصلہ ہار رہی ہیں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ نے آپ کے شوہر کو دوبارہ نئی زندگی دی ہے، اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اور اب میں آپ کو روتا ہوا نہ دیکھوں، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر سہیل نے سارا کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ وہ نے بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہی تھی، اور ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکل گئے۔ سارا اپنے آنسو پہنچتے ہوئے ولید کے پاس آتے کھڑی ہوئی۔ اس کا ہاتھ تھاما، اس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس پہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیرنے لگی، نیچے جھک کے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے تو آنسو پھر سے بہنے لگے۔ میں آپ کو کھو نہیں سکتی ولید، مجھے کسی بھی ایسی آزمائش میں مت ڈالیے گا کہ آپ کی سارا سہ ہی نہ سکے۔ دل ہی دل میں وہ ولید سے مخاطب تھی، لیکن جانتی نہیں تھی کہ بہت بڑی آزمائش اس کا انتظار کر رہی تھی۔ واٹ؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اچانک سے وہ سیڑھیاں اترتا نیچے بھاگا۔ مسز واہبہ بیگم بھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ طارم بیٹا، کیا ہوا؟ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے دل پر ہاتھ رکھے بیٹے کو روکتے پوچھا۔ مما، ولی بھائی؟ کیا ہوا ولی کو؟ ان کا دل جیسے ہل سا گیا۔ کچھ نہیں، ٹھیک ہے وہ۔ ماں کی حالت دیکھتا فوراً بات کو پلٹ گیا۔ سچ سچ بتاؤ طارم، ولید کیسا ہے؟ ان کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھر آئے۔ میرب اور احمد صاحب بھی باہر آتے انہیں دیکھنے لگے۔ ولید کے نام پر ان کا دل بھی ہال اٹھا تھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے بھائی کا، وہ باپ کو دکھی نگاہ سے دیکھتا تلخ ہوتے بولا۔ اگلے پل احمد شاہ کے قدم ڈگمگائے۔ پاس کھڑی میرب نے فوراً سہارا دیا۔ ماموں، بھائی ٹھیک ہے، مجھے جانا ہے، انہیں دیکھنا ہے، پلیز بابا اجازت دے دیں۔ وہ باپ کے پاس آتا انہیں صوفے پہ ایک طرف بٹھاتا کہنے لگا۔ اجازت مانگتا ان کو مزید دکھی کر رہا تھا۔
اسے واپس لے آؤ دارم، اس سے پہلے کہ اس کا باپ اس کے غم میں ہی مر جائے۔ اسے کہو وہ لوٹ آئے۔ اپنی آنکھوں سے چشمہ ہٹاتے وہ آنسو پوچھتے دکھ سے بولے۔ 5 سال بعد دلوں پہ لگی گرد صاف ہو رہی تھی۔ دارم کے دل کو ڈھارس سی ملی، وہ باپ کے دونوں ہاتھ چوم گیا۔ سارا نے سوپ کا باؤل ایک طرف رکھا اور ولید کو سہارا دے کر اٹھا کے بٹھایا۔ وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ سارا کے دل کو گو نہ گو سکون تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح ان کے بیچ ایک خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ سارا کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ولید نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر مندی دیکھی تھی، لیکن اس کے خاموش لبوں کا قفل نہیں ٹوٹا تھا۔ اس کے قریب بیٹھے اسے ایک سپون دھیرے دھیرے سوپ کا پلاتے سارا نے ایک بار بھی اس کے چہرے کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ ہمت ہی کہاں پڑ رہی تھی زخموں سے چور اس کا چہرہ دیکھنے کی۔ وہ تو ہمیشہ اپنی آن بان شان کے ساتھ سارا کے سامنے رہا تھا۔ وہ شروع سے مغرور تھا، لیکن وہ تھا بھی تو حسین مرد۔ مغروری سجتی تھی اس پہ۔ سارا ہمیشہ ایسا سوچا کرتی۔ آج آنکھیں نم تھیں، دل فکر مند تھا۔ آج احساس ہوا تھا وہ مغرور کے ساتھ ساتھ ظالم بھی تھا۔ آج اس نے واقعی سارا پہ ظلم کیا تھا، خود کو نقصان پہنچا کر، اپنی کیئر نہ کر کے، اور وہ دل ہی دل میں ظالم ستمگر سے ناراض تھی۔ بس، ولید نے ہاتھ بڑھا کر مزید سوپ پینے سے منع کر دیا۔ سارا نے باؤل ایک طرف رکھا کہ تبھی دروازہ کھلا۔ دارم کو دیکھتے سارا اور ولید دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ اسے کس نے بتایا؟ پہلی سوچ ولید کو یہی آئی۔ ولید کے برعکس سارا مطمئن تھی۔ بھائی، وہ تڑپ کر ولید کی جانب بڑھا، دارم کو اتنے عرصے بعد سینے سے لگاتے۔ ولید کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ماں باپ کی خوشبو محسوس ہوئی اس سے۔ تم یہاں؟ ولید نے ایک ہاتھ اٹھاتے اس کے کاندھے پہ رکھا، جبکہ دوسرا ہاتھ فریکچر تھا۔ آپ نے تو چھوڑ ہی دیا، دارم اب گلا کر رہا تھا، جبکہ آنکھیں اس کی بھی نم تھیں۔ ولید تلخیہ ہنسی ہنسا، کاش کہ چھوڑ پاتا۔ وہ خود ترسی سے گویا ہوا، آپ نے تو پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ دارم اس کا چہرہ تھامے شکوے کیے جا رہا تھا۔ پلٹ کے دیکھ لیتا تو مجسم ہو جاتا، ولید نے اپنا درد چھپاتے اسپاٹ انداز میں کہا، جبکہ اس کے لفظوں سے اس کے اندر کا چھپا درد نیا ہو رہا تھا۔ آپ ہماری جان ہیں۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کا سنتے جانتے ہیں کیا بیتی ہے ہم سب پہ؟ دارم اب کی بار ماتھے پہ بل ڈالے بولا، خبر کیسے مل گئی میرے مرنے کی؟ ولید استہزائیہ ہنسی ہنسا تھا۔ اللہ نہ کرے بھائی، آپ کو کچھ ہو۔ اس کی بات پہ سارا بھی تڑپی، لیکن چپ رہی۔ بہت ظالم ہو گئے ہیں آپ، ان 5 سالوں میں لفظوں کی مار دینا جان گئے ہیں۔ دارم نے اس کے سینے سے لگتے کہا، ارے یار، اب بچ گیا ہوں تو زندہ رہنے دو، تم نے میرے اوپر گر کے مجھے مار دینا ہے۔ ولید نے حشاش بشاش لہجے میں کہا تو دارم بھی مسکرا دیا۔ شکر تھا کہ وہ ٹھیک تھا، ورنہ وہ سب بہت گھبرا گئے تھے۔ تبھی دارم کے موبائل پر آتی واہبہ بیگم کی کال پہ وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ ایکسکیوز می سر، یہ آپ کے لیے، نرس نے ایک پھولوں سے سجا بوکے اندر لاتے ولید کی جانب بڑھایا تو ولید کے چہرے کی مسکراہٹ کو یکدم بریک لگا۔ وہیں سارا اور دارم بھی چونکے۔ دارم ولید کو سہارا دیتے اٹھا کے بٹھا رہا تھا، جبکہ سارا نہال کو لیے ایک طرف بیٹھی ولید کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے آج رات یہیں ہاسپٹل میں ہی رہنا تھا۔ اس کی کنڈیشن دیکھتے کل اسے ڈسچارج کر دینا تھا۔ پھولوں کے بکے کو دارم نے تھاما تھا۔ وہ بہت پیارا بکے تھا، نرس جا چکی تھی۔ واو، بہت پیارے پھول ہیں، دارم نے تعریف کی۔ اس میں ایک کارڈ بھی ہے، پھولوں جیسا دل رکھنے والے پیارے انسان کے لیے۔ آگے کے الفاظ دارم نہ پڑھ سکا۔ گیٹ ول سون مائی لو فرام ٹی، لیکن اس کی سوالیہ نظریں ولید پر تھیں۔ ولید نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لیا۔ کارڈ پڑھتے ولید کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ اس دوران سارا بالکل خاموش تھی، لیکن وہ ولید کے ایک ایک ایکٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ نہال کو چیئر پر بٹھاتے وہ اٹھ کے ولید اور دارم کے پاس آئی۔ ارے بھابھی، آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ جلدی سے نکال دیں، بہت سخت بھوک لگی ہے۔ میں تو بھوکا ہی بھاگا چلا آیا۔ دارم نے فوراً سارا کا دھیان بٹانا چاہا۔
لیکن وہ سارا تھی۔ بکے دارم کے ہاتھوں سے لیتے اسے دیکھنے لگی۔ لگتا ہے کسی بہت ہی اپنے اور چاہنے والے نے بھیجا ہے۔ اسپاٹ لہجے میں ولید کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ انتہائی سرخ ہو رہا تھا جبکہ ماتھے پہ انگنت بل پڑے تھے۔ ہاں، بہت چاہنے والی ہے، اس نے بھیجے، ولید نے دانت کچکچاتے کہا۔ سارا کی آنکھوں میں مرچی سی بھر گئی۔ دارم کو ان کے بیچ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اسے چاہنے والی کا کوئی نام بھی تو ہوگا۔ خود پہ ضبط کیے وہ عام سے لہجے میں پوچھ رہی تھی، ظاہر ایسے کر رہی تھی جیسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا، جیسے وہ جانتی تھی۔ تانیہ، ڈاکٹر تانیہ۔ ولید نے بنا پلکیں جھپکے اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھتے اسپاٹ انداز میں کہا۔ بکے سارا کے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر گرا۔ دارم نے نفی میں سر ہلاتے بے بسی سے ولید کو دیکھا۔ نئی چاہنے والی مبارک، وہ کہنا چاہ رہی تھی لیکن آنسوؤں کا گولا حلق میں دب سا گیا۔ وہ مشکل دیوار کا سہارا لیتے وہ کھڑی ہوئی، نہال کو دیکھتے دو آنسو خاموشی سے بہاتے دروازے کی جانب تیزی سے بڑھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی آنکھوں کے آنسو اس کا بھرم توڑ دیں۔ بھابھی، دارم نے اسے پکارا لیکن وہ جا چکی تھی۔ بھائی، دارم نے اس کی طرف زخمی نظروں سے دیکھا۔ دارم، نہال کو گھر لے جاؤ اور مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، ولید نے سرد لہجے میں کہتے آنکھیں موند لی۔ دارم نے گہرا سانس خارج کیا اور نہال کو گود میں اٹھائے وہ باہر آیا، جہاں ہادی کب سے نہال کا انتظار کرتا بیٹھا ہوا تھا۔ نہال کو دیکھتے اسے گود میں اٹھایا۔ آپ ولید بھائی کیسے ہیں؟ اس نے فکر مندی سے دارم سے پوچھا۔ ٹھیک ہیں، تم؟ نہال کو لے کر گاڑی میں جاؤ، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، پھر گھر چلتے ہیں، دارم نے سنجیدگی سے کہتے اپنا قدم سارا کے کیبن کی جانب بڑھائے۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا نہال کو لیے ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ سارا اپنی سیٹ کے پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ بھابھی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ دارم کو اس کی فکر ہوئی۔ یوں لگتا تھا 5 سال کا عرصہ کبھی ان کے بیچ آیا ہی نہیں۔ میں ٹھیک ہوں دارم، سارا آنکھیں کھولے بمشکل مسکرائی۔ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کو گھر جانا چاہیے۔ یہاں بھائی کے پاس میں رک جاتا ہوں۔ آپ نہیں دارم، تم اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، گھر جاؤ، میں یہیں رکوں گی، پھر نہ جانے کبھی ایک ساتھ وقت بتانے کا موقع ملے۔ سارا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پلیز بھابھی، آپ جانتی ہیں بھائی آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کی محبت پر شک مت کیجیے گا۔ باقی یہ تانیہ کون ہے، میں پتہ لگا لوں گا، دارم نے دانت کچکچاتے کہا۔ سارا اس کی بات پر پھیکا سا مسکرائی، کیونکہ وہ تانیہ کو اچھے سے جانتی تھی۔ ڈاکٹر تانیہ، اس سے چھپی تو نہ تھی۔ تانیہ، سارا اور ولید ایک ساتھ یونیورسٹی میں تھے، جہاں سارا اور ولید ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، وہیں تانیہ بھی ولید کو دل ہی دل میں چاہتی تھی۔ یہ بات پہلے وہ نہیں جانتے تھے۔ پھر کچھ عرصہ وہ غائب ہو گئی اور جب 1 سال پہلے ملی تو وہ ولید پر عاشق ہو گئی۔ ولید کے لیے تو سارا ہی سب کچھ تھی، لیکن تانیہ نے ان کی مشکلوں سے بھری زندگی میں مزید وہ مشکلیں پیدا کر دی اور ان کو دور کر چکی تھی، پر ابھی تک ان کا رشتہ نہیں توڑ پائی تھی، جس کا تانیہ کو ابھی تک دکھ تھا، اور وہ ان کے بیچ درار ڈالنے کا کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتی تھی، اور اب بھی بکے بھیج وہ تیلی لگا چکی تھی۔ دارم سارا کے مجبور کرنے پر ہادی اور نہال کو لیے گھر آ گیا تھا اور کافی وقت نہال کے ساتھ گزارتا اسے سلا کر خود بالکنی میں آ گیا۔ وہ گھر میں خیریت کی اطلاع دے چکا تھا، جبکہ 2 سے 3 بار وہ سارا کو بھی فون کر کے ولید کی حالت پوچھ چکا تھا، جو کافی بہتر تھی۔ بے اختیار اس کا خیال میرب کی جانب چلا گیا، وہ جو کل بول رہی تھی، اس کا مطلب سمجھتے اسے آج کا دن لگ گیا۔ وہ جس سے پیار کرتی تھی، کہیں وہ میرے بارے میں تو نہیں بات کر رہی تھی، کہیں مجھ سے؟ اچانک ہی دارم کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا۔ دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ نہیں، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی، ناممکن۔ وہ جیسے خود کو تسلیاں دے رہا تھا، لیکن دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ شخص وہ خود ہی ہے۔ دل میں عجیب سی گدگدی ہو رہی تھی، چاہے جانے کا احساس ہی بہت جان لیوا تھا۔
اور یہ جان لینے کے بعد کہ کوئی آپ سے شدید محبت کرتا ہے، اس بات کے آگے سب کچھ ہیچ لگنے لگتا ہے۔ بے اختیار دارم کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ وہ نکاح جو نفرت کی بنیاد پر ہوا تھا، اس نفرت میں کہیں نہ کہیں دراڑ پڑ گئی تھی۔ چھوٹے بھیا آپ کچھ کھائیں گے؟ لے کے آؤں؟ ہادی نہال کو سلا کر اس کے پاس آیا اور آداب میزبانی نبھانے لگا۔ دارم نے چونکتے پلٹ کر اسے دیکھا۔ نہیں، بھوک نہیں۔ نہال سو گیا؟ دارم کے لہجے میں اپنے بھتیجے کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ جی، مختصر جواب آیا۔ ٹھیک ہے، تم بھی سو جاؤ، مجھے کچھ چاہیے ہوا تو میں خود ہی لے لوں گا، دارم نے اس سے محبت سے کہا۔ اس لڑکے کا ہادی کے لیے جان نثار پیار دیکھ وہ خود بھی بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ جا چکا تھا جبکہ دارم کی سوچوں کا رخ پھر سے میرب پر چلا گیا تھا۔ ولید کو ڈسچارج مل گیا تھا، اسے گھر لے آئے تھے۔ سارا بہت چپ چپ سی تھی، لیکن ولید کا مکمل خیال رکھ رہی تھی۔ دوسری طرف ولید بھی چپ چپ تھا۔ اس نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی صفائی دی۔ اس کے لیے یہ بات معنی نہیں رکھتی تھی جس کو اس کی بیوی اہمیت دے رہی تھی۔ اٹھ کے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ولید ذرا سا کر رہا۔ کیا ہوا؟ زیادہ درد ہے؟ سارا گھبرا گئی۔ ہاں، بہت درد ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا۔ سارا نے ایک پل اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے ہاتھ کھینچ لیا، جو ولید کو بہت برا لگا، اور واپس اس کا ہاتھ تھامے اپنی طرف کھینچا کہ وہ ذرا سا جھٹکا دینے پہ اس کی گود میں آ گری۔ ولید نے اسے بہت آرام سے سنبھالا۔ دونوں کی نظروں کا پل میں تبادلہ ہوا۔ کیا 5 سالوں میں میری محبت سے اعتبار اٹھ گیا تمہارا، جو کسی لڑکی کو لے کر مجھ پر شک کر رہی ہوں؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ میں آپ پہ شک نہیں کر رہی ولی، آپ جانتے ہیں۔ برسوں بعد اسے واپس پہلے جیسے روپ میں دیکھتے سارا کا دل بہت زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ پھر اس بے رخی کی وجہ اس کی کمر پر انگلیوں سے ٹریسنگ کرتا مخمور لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ سامنے بیٹھے شخص کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ ایک بار پھر سے وہ اس کی اولاد کو اس دنیا میں لا رہی تھی۔ یہ احساس ولی کے لیے سب سے زیادہ حسین تھا۔ دل و جان سے وہ اپنی سارا پر فدا تھا۔ ہاں، گزرتے ماہ و سال میں اظہار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ماں باپ کو چھوڑنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، وہ درد بھی تو تکلیف دے تھا۔ دروازے پہ دستک سے دونوں چونکے۔ دروازہ کھلا اور آنے والی ہستیوں کو دیکھ دونوں کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ سارا میکانگی انداز میں ولید کی گود سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسٹر احمد شاہ اور واہبہ بیگم میرب کے ہمراہ اس کے گھر آ چکے تھے۔ ولید کو اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سارا کے دل کی دھڑکن ہی سست پڑ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ان 5 سالوں میں تنکا تنکا جو گھر جوڑا وہ بکھرنے والا ہو۔ ماما، بابا۔ ولید کے لبوں سے ادا ہوئے الفاظ پہ سارا ہوش میں آئی اور ولید کے آگے سے ہٹ گئی۔ واہبہ بیگم نے بیٹے کے پاس جاتے اسے گلے سے لگایا تو وہ ماں کی آغوش پاتا واپس چھوٹا سا بچہ بن گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ احمد شاہ بھی بیٹے کے ایکسیڈنٹ کی خبر پہ خود کو مزید ظالم بننے سے روک نہ پائے اور بیٹے کو گلے سے لگا لیا کہ ماں باپ اس قدر برے ہوں گے کہ ایک بار بھی پلٹ کے خبر نہ لی۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک نہ ملتا دوبارہ تو کیا کرتے؟ ان کے سخت الفاظ پر ولید کا دل دہل اٹھا۔ آپ کو اللہ میری عمر بھی لگا دے بابا، ایسے مت کہیں۔ وہ آج بھی باپ سے جنونی پیار کرتا تھا۔ دادا جان، اچانک نہال کی آمد پر وہ سب چونکے۔ آپ تو اندر آ کے مجھے باہر بھول ہی گئے۔ احمد شاہ نے پہلے آتے اپنے پوتے سے ملاقات کی تھی۔ اسے باہر ہادی کے پاس چھوڑتے وہ اندر آئے تھے۔ ارے میرے لاڈلے، آپ بھولنے والی ہستی ہو، آپ تو میری جان ہو۔ احمد شاہ نے آگے بڑھ کر نہال کو گود میں اٹھا لیا۔ نہ جانے کیوں انہیں ولید سے بھی زیادہ اس کے بچے سے کشش آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو جا بجا چومتے چلے گئے۔ دادا جان، آپ کی داڑھی، وہ کھل کھلا کے ہنس رہے تھے۔ سارا تو اس سارے منظر کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ تبھی واہبہ بیگم نے آگے بڑھ کر سارا کو گلے سے لگایا۔ سارا بیٹا، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ سب کچھ بھلا کے ادھر گزر کر دو، لیکن اتنا ضرور کہوں گی
کہ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، گلے سے لگا لیتے ہیں۔ پر ماما ابھی تو دن ہے، شام نہیں ہوئی۔ دارم نے لقمہ دیا تو سبھی مسکرا دیے، جبکہ سارا مسکرا بھی نہ سکی۔ اس کی نظریں احمد شاہ پر تھیں۔ 5 سال پہلے ولید کو خاندان سے باہر پسند کی شادی کرنے پر احمد شاہ نے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ وقت کتنی مشکل سے کٹا تھا، وہ کیسے بھلا دیتی؟ احمد شاہ بھی اس کی نظروں کو سمجھتے اس کے پاس آتے، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ گئے۔ خوش رہو، آباد رہو۔ وہ نظریں چراتے بولے، زیادتی کم تو نہ تھی؟ کیا کچھ نہیں بولا تھا؟ انہوں نے خاندان تک گن لیا تھا۔ سارا کی آنکھیں نم ہوئیں، وہاں اتنی جلدی سب نہیں بھلا سکتی تھی، لیکن وہ شوہر کی خاطر سب کو معاف کر گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ 5 سال بعد جو سے والدین ملے ہیں پھر سے دور نہ ہو جائیں۔ گھر بھر میں خوب رونق سی ہو گئی تھی۔ احمد شاہ بالآخر والد اور اس کی فیملی کو شاہ حویلی لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ولید نے فیصلہ سارا پر چھوڑ دیا تھا اور سارا نے فیصلہ ولید کے حق میں دے دیا تھا، البتہ دل ابھی مکمل صاف نہیں کر پائی تھی۔ میرب کچن میں تھی جب دارم اس کے پاس چلا آیا اور اچانک سے اسے بیگ سے ہگ کیا کہ وہ ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، دارم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے چپ کروایا۔ شش، پاگل ہو گئی ہو آپ؟ بھلا ایسے کون کرتا ہے؟ اس کے ہاتھوں کی گرفت پیٹ پر سخت ہوتی محسوس کرتی وہ لرزتی بولی، بیوی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بال ہٹاتا، اس کے کاندھے پہ لب جوڑتا، اس کی گردن پہ لب رکھ گیا۔ ایک سکون سا اترا تھا دارم کے رگوں پے میں، اور یہ سکون کیسا تھا وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ کیا کر رہے ہیں دارم۔ وہ تو ہاتھ پیر ہی چھوڑنے لگی۔ دارم سے اس قدر بے باکی کی امید کہاں تھی؟ چپ کھڑی رہو۔ اس کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں، ہاتھوں کی گردش پہ میرب کی سانسیں جل تھل ہوئی تھی۔ پلیز دارم سٹاپ، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی۔ اگلے لمحے اس کا رخ اپنی جانب کرتے کاؤنٹر پہ لگایا۔ میں بابا سے تمہاری رخصتی کی بات کر چکا ہوں، تو میس کریٹ مت کرنا، سمجھی؟ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھتا بولا۔ اچانک آپ کو بخار تو نہیں؟ اس کا ماتھا چیک کرتے پوچھنے لگی۔ بخار تو ہو گیا ہے تمہارے عشق کا، وہ ایک گال سے مسکراتا بولا۔ تو میرب نے سر نفی میں جھٹکا۔ عجیب عشق کی غضب کہانی، پہلے میوش بیبی اب گھر کی رانی۔ اس نے خود ساختہ شعر پڑھتے تلخی سے اسے دیکھا۔ اگلے لمحے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا اور اپنے جارحانہ انداز سے اس کا دل بند کر گیا۔ اب بولو، یقین آیا؟ اس کے لہو چھلکاتے لبوں کو انگوٹھے سے مسلتے وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ محبت کے بعد محبت ممکن ہے، وقت گزاری کے لیے۔ کسی کو ٹوٹ کے چاہنا تو ایک بار ہوتا ہے۔ وہ پھر سے شعر پڑھ گئی۔ جانتا ہوں اتنا آسان نہیں یقین کرنا، لیکن اللہ گواہ ہے، نکاح کے بعد اس نے میرے دل میں تمہاری چاہت ڈالی۔ نامحرم سے محرم تک کا سفر کیا ہے، کیا یوں ہی خالی ہاتھ لوٹا دو گی؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے محبت سے پوچھ رہا تھا۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سارا اور ولید جو اپنے نئے آنے والے بیبی کی باتیں کرتے اندر آ رہے تھے، ان کی آپس کی غلط فہمیاں بھی آج دور ہو گئی تھیں۔ دونوں ہی بہت خوش اور مطمئن تھے۔ کچن میں لو برڈز کو دیکھتے دونوں کونکار بھرتے انہیں چونکا گئے۔ میرب گھبرا کر ایک دم پیچھے ہٹی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی لڑکا باولا ہو گیا ہے، بابا سے کہہ کے کرواتا ہوں رخصتی۔ ولید نے دارم کو آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کر دی، چلیں چل کر بات کرتے ہیں۔ اسے بازو سے تھامے باہر نکلنے لگا تو ولید اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ البتہ میرب نے گھبرا کے رخ پھیرا اور سارا نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ شاہ ہاؤس میں ایک بار پھر خوشیاں پھر سے مہکنے لگی تھیں۔ گزرے وقت نے اس گھر کو ان خوشیوں سے کافی دور کر دیا تھا، پر آج جہاں میرب کی دارم کے ساتھ رخصتی تھی، وہیں نہال کی 5ویں سالگرہ بھی تھی۔ دونوں فنکشنز ایک ساتھ ارینج کیے گئے تھے۔ احمد شاہ تو پوتے پہ صدقے واری ہو رہے تھے۔ سارا مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھتے آگے بڑھی کہ ایک دم لڑکھڑا گئی۔ اگلے پل ساتھ چلتے ولید نے اسے فوراً کمر میں ہاتھ ڈالتے سینے سے لگایا۔ دھیان سے، ابھی چوٹ لگ جاتی، وہ فکر مندی سے بولا۔
ولید کا پہلے جیسا روپ دیکھتے سارا کی آنکھیں جھلملا اٹھیں۔ کتنے عرصے سے یہ ولید وہ ڈھونڈ رہی تھی جس سے عشق کیا تھا۔ کیا ہوا؟ آنسو کیوں؟ وہ بنا کسی کی پرواہ کیے اس کے گال سے آنسو اپنے لبوں سے چن گیا۔ سارا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ تھینکس مجھے میرا ولید واپس لوٹانے کے لیے۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ گئی تو ولید نے اس کا ماتھا چوما۔ تھینکس مجھے اپنوں سے ملوانے کے لیے۔ اس کی گرفت سخت ہوئی تھی اور وہ اپنی فیملی کی جانب بڑھ گیا۔ ہم چاہے جتنا بھی کامیاب ہو جائے لیکن اپنوں کے بنا ہر خوشی ادھوری ہوتی ہے۔